أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله الملك القدوس سبحان ذي الملك والملكوت. سبحان ذي العزة والعظمة والقدرة والهيبة والجلال والجمال والكمال والبقاء والرياء والثناء والآلاء والنعماء والكبرياء والجمال. سبحان الله الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت. سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. سبحان الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والصلاة والسلام على رسوله محمد المصطفى وأهل بيته الذين اتبعوا الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. انما سوائے اس کے نہیں وہ قرآن سننے والوں، انما اسی کے اندر ہی اندر ہے، باہر نہیں. انما میں نہایت مختصر طریقے سے عرض کروں، سارے قرآن میں آپ پڑھتے جائیے، جہاں کہیں لفظ انما آ جائے نا، عربی داں حضرات جانتے ہیں انما ہے کلمہ حصر، یعنی اسی کے اندر محصور ہے، باہر نہیں. لیکن آسان طریقے سے یوں سمجھیے کہ جہاں کہیں قرآن میں لفظ انما آ جائے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اور بھی ہیں، لیکن انما کے آگے جن کا ذکر ہو رہا ہے نا ان ایسا کوئی نہیں. دیکھیے میں مثال عرض کروں دو چار. فرماتا ہے انما الہکم الہ واحد. دنیا میں لاکھوں معبود ہیں لوگوں کے، لیکن اس ایسا کوئی معبود نہیں. انما قل انما انا بشر مثلکم. دنیا میں اربوں بشر ہیں لیکن محمد ایسا کوئی بشر نہیں. انما ولیکم اللہ ورسولہ
والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. دنیا میں بہت سارے ولی گزرے ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے، لیکن ان تین ایسا کوئی ولی نہیں. اب سمجھ میں آ گیا نا انما. اب سنیے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. دنیا میں بہت سارے پاک گزرے لیکن اہل البیت ایسا کوئی پاک نہیں. اب صلوات پڑھیے اور میں چند دنیا انما یرید اللہ، سوائے اس کے نہیں کہ اللہ ارادہ کرتا ہے. کیا ارادہ کرتا ہے؟ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ ہر قسم کیا رجس، خواہ ظاہری نجاست ہو خواہ باطنی پلیتی ہو، نزدیک ہی نہ آنے دے تمہارے. لیکن سے کہہ رہا ہوں اہل البیت، اے اہل البیت تم سے کہہ رہا ہوں کہ میں ذمہ دار ہوں کہ قیامت تک کے لیے کسی قسم کی نجاست تمہارے قریب نہیں آنے دوں. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تم کو ایسا پاک بناؤں جو حق ہے پاکیزگی کا، جس سے بڑھ کے پاکیزگی ہو ہی نہیں سکتی. یہ کن سے کہہ رہا ہے میرے بھائی؟ اہل بیت سے نہیں کہہ رہا. پھر سنو، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. کن سے کہہ رہا ہے بھائی؟ اہل بیت سے نہیں کہہ رہا، اہل البیت. اب آؤ اہل البیت دیکھیں وہ کون ہیں جن کا ذمہ دار خدا ہے کہ کسی قسم کی پلیدی ان کے قریب نہ آنے دے گا، اور اگر آ جائے سمجھ لو اہل البیت. صلوات پڑھ دو نا تب انداز. تو بھائی اب دیکھنا ہے اہل البیت کون. اگر میں حدیثیں سناؤں، روایتیں، قصے، کہانیاں، مثنوی، مولوی روم، شیخ شادی کا اشعار، کئی مانیں گے کئی نہیں مانیں گے. میں ایسے طریقے سے عرض کروں کہ جو مسلمان کہلائے اور نہ مانے کافر ہو جائے. تو جو ہے نا بھائی تھکے تم لوگ ان کو پاک کیا اہل البیت. اہل البیت کا ہوں، بس یہی میری تقریر. یاد رکھو میرے بھائیو، اہل البیت ایک جملہ، اہل البیت ایک لفظ ہے یوں سمجھیے، اور مرکب ہے دو لفظوں سے. پہلا لفظ ہے لفظ اہل، اور دوسرا بیت نہیں، البیت. البیت دونوں کو ٹکرایا کیا بن گیا؟ اہل البیت. کون ہے پاک؟ اہل البیت. اہل بیت کا وہ ذمہ دار نہیں. ہو سکتا ہے کہ اہل بیت میں سے کوئی ہو مہینے کے 20 دن تو پاک رہے اور آخری 8 دن 10 دن پلیت ہو جائے، لیکن جو اہل البیت ہوگی اس کے نزدیک تک کسی قسم کی نجاست نہیں آئے گی. خدا ذمہ دار ہے. ہاں جی. اب یوں کرتے ہیں کہ پہلے لفظ لیتے ہیں لفظ اہل. تو جو سننا جہاں جہاں بیٹھے، پہلا لفظ کون سا؟ اہل، اور دوسرا البیت. اب یوں کرتے ہیں کہ پہلے لیتے ہیں لفظ اہل. بسم اللہ کی بے سے لے کے والناس کے سین تک سارے قرآن میں ہم ڈھونڈتے ہیں کہ لفظ اہل کے کتنے معنی. جتنے معنی قرآن لفظ اہل کے بتائے وہ اہل کے آگے جمع کر دیں. پھر لیں گے لفظ البیت. بسم اللہ کی بے سے لے کے والناس کے سین تک سارے قرآن میں تلاش کرو کہ لفظ البیت کے کتنے معنی آئے ہیں. جتنے معنی قرآن لفظ البیت کے بتائے وہ البیت کے آگے ڈھیر کر لو. جب سارے کے سارے معانی قرآن سے لفظ اہل کے بھی معلوم ہو جائیں اور سارے کے سارے معانی قرآن سے لفظ البیت کے بھی معلوم ہو جائیں، تو یوں کرو ایک معنی لے لو لفظ اہل کا اور ایک معنی لے لو لفظ البیت کا، اور دونوں کو ٹکراتے جاؤ. جو اہل البیت ہوں گے خود نکلتے جائیں گے، بدامن پکڑ لینا، بیڑا پار ہو جائے. اب میں شروع کرتا ہوں، مگر سارے مل کے ایک دفعہ نعرہ علی بلند کرو اور صلوات پڑھ دو بس. ہاں جی. کیا میں نے
نے عرض کیا لفظ اہل کے سارے قرآن میں کتنے معنی؟ یاد رکھنا 9 اور صرف 9. آپ کی دعاؤں سے قرآن پاک کے ایک ایک حرف پر میری جھگی ہے. ممبر رسول کے پر بیٹھ کے چیلنج کر رہا ہوں کہ سارے کے سارے موجودہ قرآن میں لفظ اہل کے 9 اور صرف 9 معنی. 9 کا 10واں کوئی بتا دے خدا کی قسم میں شاگرد, یا 9 کے 8 کوئی بتا دے 500 روپیہ انعام. 9 ہی معنی ہیں, 9 کے 10 نہیں, 9 کے 8 نہیں. پہلے 9 کے 9 معنی سن لو اور یاد رکھو, پھر ایک ایک معنی بولتے جاؤ, میں آیت پڑھتا جاؤں گا تاکہ تسلی ہوتی جائے. پہلا معنی قرآن میں لفظ اہل کا اولاد, یاد رکھنا. پہلا معنی قرآن میں لفظ اہل کا اولاد, ایک. دوسرا معنی قرآن میں لفظ اہل کا تابعین, پیرو, پیچھے پیچھے چلنے والے, مرید, مقلد. کتنے ہو گئے؟ 2. تیسرا معنی قرآن میں لفظ اہل کا بیوی, زوجہ, گھر والی, مگر ایک شرط کے ساتھ. کیا؟ بشرطے کے کنبے کی ہو, باہر سے نہ لے آؤ. کتنے ہو گئے؟ 3. شاباش. چوتھا معنی قرآن میں لفظ اہل کا گھر والے, کنبہ, قبیلہ, کٹم. یاد رہے گا؟ 4. پانچواں معنی قرآن میں لفظ اہل کا قابل, لائق, مستحق, سزاوار, وہ اسی کا اہل ہے یعنی اسی قابل ہے. کتنے ہو گئے؟ 5. چھٹا معنی قرآن میں لفظ اہل کا کسی سواری پر سوار. کتنے ہو گئے؟ 6. یاد رکھو تو ایمان تازہ ہوگا. 6. ساتواں معنی قرآن میں لفظ اہل کا کسی شہر یا کسی گاؤں کے رہنے والے, اہل لائل پور, اہل ملتان, اہل لاہور. کتنے ہو گئے؟ 7. آٹھواں معنی قرآن میں لفظ اہل کا مالک, 8. اور 9واں معنی اور آخری معنی قرآن میں لفظ اہل کا وارث. بس یہ 9 معنی ہیں. 10واں ملے گا نہیں, اس قیامت تک ڈھونڈتے پھرو. اب ایک ایک معنی بولتے جاؤ, آج سنتے جاؤ. پہلا معنی قرآن میں لفظ اہل کا اولاد, وہ کہاں؟ صلوات پڑھو, میں قرآن کو. اہل کے معنی اولاد, وہ کہاں؟ حضرت نوح پیغمبر کا قصہ. حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں وعظ کرتے رہے, نصیحتیں کرتے رہے, تبلیغیں کرتے رہے. کتنے برس؟ 950 برس. آیت بھی پڑھتا جاؤں گا. فرماتا ہے کہ لبث فی قومہ الف سنۃ الا 50 عاما. حضرت نوح اپنی قوم میں تبلیغیں کرتا رہا, واز کرتا رہا. الف سنۃ 1000 سال, الا 50 عاما, مگر 50 کم. کتنے ہو گئے؟ 950 برس. حالت کیا ہوتی تھی سننے والوں؟ ادھر حضرت نوح واز کرنے کھڑا ہوا, قوم کے لوگ جھولیوں میں پتھر لے آئے. نوح واز کر رہا ہے, قوم پتھر مارے. اتنے پتھر مارے کہ نوح ڈوب گیا. خوش ہو کے قوم تالیاں بجاتی ہوئی واپس مڑی کہ بس ختم, نہ اڈا رہے گا نہ مکھی بیٹھے, سنسار ہو گیا, مر گیا. خوشی خوشی قوم واپس گئی. ادھر سے جبرائیل اترے, پتھروں کو ہٹایا, حضرت نوح کو نکالا. جہاں جہاں زخم آئے تھے بہشت کی مرہم لگائی, فوراً تندرست کیا کہ جانو پھر مار تھا. دن بھر میں کئی دفعہ پٹتے رہے حضرت نوح, کئی دفعہ سنسار ہوتے رہے حضرت نوح. اور کتنے برس گزر گئے؟ 950 برس. اللہ اکبر. جب 950 برس پورے ہو گئے مارے کھاتے 950 برس کے بعد حضرت نوح نے اپنی قوم کی پشتوں کو دیکھا اور دیکھتے ہی دامن پھیلایا. واضی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا
إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ساڑھے 900 برس جب گزر گئے مارے کھاتے کھاتے، رب لو تذر علی الارض من الکافرین دیارا، پروردگار اب کر دے کافروں کا بیڑا غرق، اب کوئی کافر نہ چھوڑ زمین پر. کیوں؟ اب اگر انہیں ڈھیل دے گا تو یہ جو مسلمان ہوئے ہیں تھوڑے بہت، ان کو بھی ورگلا لیں گے. اور پروردگار اب کر دے بیڑا غرق، کیونکہ لا یلدو، اب کوئی نہیں پیدا ہوگا. لا یلدو، ہن کسے نہیں جمنا، لفظی ترجمہ یہی ہے. لا یلدو، ہن کسے نہیں جمنا، الا فاجرا کفارا. اب جو بھی پیدا ہوگا فاجر و کافر ہی ہوگا، لہذا کر دے بیڑا. او بھائیو، حضرت نوح سے پوچھیں کہ نوح نبی اللہ، تو نے جو 950 برس تک مارے کھا کھا کے اخیر بد دعا ہی کرنی تھی نا، یہی بد دعا 200-300 برس پہلے کر لی ہو. کم از کم 200-300 برس تو آرام سے اس چین سے زندگی بسر کرتا، اخیر بد دعا ہی کرنی تھی، پہلے کیوں نہ کر. یاد رکھو پیغمبر کو اپنے ایسا سمجھنے والوں. نوح جواب دیتے 950 برس تک میں نے مارے کھائیں، بد دعا نہ کی. کیوں؟ میں اپنے علم نبوت سے ان کی پشتوں کو دیکھتا رہا. جب تک کسی کافر یا مشرک کی پشت میں ایک مومن بھی پیدا ہونے والا رہا، مارے کھائیں، تکلیفیں اٹھائیں، بد دعا نہ کی. لیکن اب میں نے علم نبوت سے ان کی پشتیں دیکھی، پیدا ہو گئے مومن جو ان کی پشتوں سے ہونے والے تھے. اب بد دعا کر دی، پروردگار اب کر دے بیڑا غرق، کیونکہ لا یلدو، کسے نہیں جمنا. معلوم ہوا پیغمبر اور امام جلد بازی نہیں کیا کرتا. یا علی تلوار کیوں نہیں اٹھاندہ؟ کہ کیا کروں، تو اسد اللہ الغالب، شیر خدا مارن ملعون. جو اب ملتا کیا کروں، میں اپنے علم امامت سے ان کی پشتیں دیکھ رہا ہوں. ان کی پشتوں میں 1200-1300 برس بعد کئی مومن پیدا ہونے والے. اللہ اکبر. مولا حسین خدا کی قسم اگر بد دعا کر دیتے نہ کوئی کوفی بچتا نہ کوئی شم، لیکن چن چن کے انہی کو قتل کیا جن کی پشتوں میں قیامت تک کسی مومن نے پیدا نہ ہونا. اور اگر کسی منافق کی پشت میں 1200-1300 برس بعد بھی کسی مومن نے پیدا ہونا، اس ملعون نے پتھر مارا حسین کو، منہ ادھر کر لیا. کیوں تیرا نہیں اس مومن کا لحاظ جو تیری پشت. روز مومنوں دعائیں مانگا کرتے ہو کہ ہمارا امام عجل اللہ فرجہ، اللہ جلدی اس کا ظہور کرے. تمہارے کہنے سے ظہور نہیں ہوگا. کیوں؟ میرا امام بھی پشتیں دے رہا ہے. جب تک کسی کافر یا منافق کی پشت میں ایک مومن بھی پیدا ہونے والا ہے، امام ظاہر نہیں ہوگا. کیونکہ آتے ہی آپ نے جہاد کرنا ہے، انتظار کر رہے ہیں پشتیں صاف ہو لیں. صلوات تو بندوں نہیں. پروردگار اب کر دے بیڑا غرق، کیونکہ اب کسی مومن نے پیدا نہیں ہو. ادھر نور نے بد دعا آواز آئی، اے نوح تیری بد دعا منظور. لیکن دیکھ 950 برس کی تیری محنت، 81 مسلمان 950 برس، سارے 900 برس کے اندر مسلمان کتنے ہوئے؟ کل 81. کل 81، چھوٹے بڑے، عورتیں مرد بچے بوڑھے، کل 81.
اے نوح تیری بددعا منظور، لیکن ایسا نہ ہو گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جائے۔ کیا کروں پروردگار کہ ان 81 مسلمانوں کا کوئی بندوبست کر، تو ہی بتا کیا کروں۔ اور گئی یا نوح واصنع الفلک بأعیننا ووحینا، اے نوح واصنع الفلک، ایک کشتی بنا، کشتی ہو رہا ہے، اے نوح واصنع الفلک، اے نوح کشتی بنا، کشتی کس طرح بنا، بأعیننا، آنکھوں کے سامنے کھلے میدان میں بنا، کوٹری میں چھپ کے نہ بنا، اور کس طرح بنا، وحینا، میری وحی سے بنا، میں بتاتا جاؤں تو بناتا جا۔ اور غور کر کے سنتے جانا، آواز آئی اے نوح واصنع الفلک، تو بنا کشتی۔ پروردگار میں کوئی درخواست، میں کیا جانوں لکڑی کا کام، میں تو پیغمبر ہوں، تو حکم دیتا جا میں تبلیغ کرتا جاؤں۔ یہ تو درخانوں کا کام ہے، نجاروں کا کام ہے، مستریوں کا کام ہے، حکم کر دنیا بھر میں بہترین سے بہترین کاریگر جہاں جہاں بھی ملے منگوا لیا جائے، جو منہ سے مانگے دے دیا جائے گا، تیرے خزانوں میں کیا کروں۔ جواب ملتا خبردار خبردار واصنع الفلک